औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाला से चंद अहम अपडेट्स जो कि वर्ल्ड वाइज बहुत अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की सतह के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो चंद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आलमी जंग का खतरा जो है वो बढ़ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन में रूस के अंदर एक हमला होता है, जो कि एक अवाम का बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर होता है। एक हाल के अंदर सबसे पहले वहाँ पे फायरिंग की जाती है रूस की अवाम के ऊपर और उसके बाद उसकी छत को गिरा दिया जाता है, उस हाल की छत को गिरा दिया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट कोई 4 से 5,000 के करीब जो है बताया जा रहा है कि अवाम जो थी वो वहाँ पे उस वक़्त मौजूद थे लोग। जिसमें से अब तक की जो रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन 100 से 40 की मवाद जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है कि तकरीबन 140 लोग जो है वो वहां पे जाम हक हो गए हैं। अब जिसके बाद रूस की तरफ से बहुत बड़ा जो है वो रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी इतने बड़े मुल्क के सरबराह ने, व्लादिमीर पुतिन ने जो बयान दिया है वो बहुत ज्यादा खतरे का हामिल है। उन्होंने ये बात की है कि हमें इस बात का अंदाजा है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है और अमेरिका का हाथ है, और साथ साथ उन्होंने जो बात की है वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो है वो साबित हो सकती है। उन्होंने ये जवाबन ये बात की है व्लादिमीर पुतिन ने कि जनाब, अगर ये सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जो है वो जंग छिड़ सकती है। यानी पहली दफा ऐसा हुआ है कि सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बाकायदा तौर पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि न्यूक्लियर जंग जो है वो उसका जो आगाज हो सकता है। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं उनके बयान से कि रूस का जो कभी भी इस तरह का रद्द अमल नहीं आया जो पहली दफा जो है वो देखने को मिला है। अब ये बात जो रिपोर्ट की जा रही है वो ये रिपोर्ट की जा रही है कि जब ये हमला हुआ है, जो कि कल का दिन गुजरा है, जिस दिन ये हमला हुआ है उससे चंद रोज पहले अमेरिका की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पे एक अनाउंसमेंट की जाती है, अपने शहरियों को खबरदार किया जाता है कि आपने किसी भी लिहाज से रूस का सफर नहीं करना। यानी उनको मना किया जाता है कि किसी भी लिहाज से जो मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये मुतला किया जाता है कि हो सकता है कि कोई होनहार जो है वो वाकया पेश आ सकता है रूस के अंदर, जिसकी वजह से जो अमेरिका में रहने वाले अमेरिका के जो शहरी हैं उनको खबरदार किया जाता है कि आपने रूस का जो है वो सफर नहीं करना। अब ये ताने बाने और इसके साथ साथ जो मजीद इंकशाफात हुए हैं वो ये हुए हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं। यानी वो दहशतगर्द जो वहां पर आकर दहशतगर्दी करने आए थे, जिन्होंने वहां पे फायरिंग की और बम भी फेंके, जिसकी वजह से बहुत सारी शहादतें हुई हैं। तो उनमें से कुछ लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जनाब, हमने ये जो हमला किया है ये हमें पैसों के इवज किया है, हमें बहुत बड़ी रकम जो है वो दी गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये हमला किया है। लेकिन साथ साथ जो है वो रूस की तरफ से मजीद इंकशाफात और मजीद उनकी तरफ से जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस की तरफ से जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि आया कि ये कैसे पता चल गया अमेरिका को और कैसे ये खबरदार किया गया अमेरिका की तरफ से कि जनाब, रूस के अंदर जो है वो वाकया होने वाला है। यानी इसका मतलब था कि अमेरिका को पहले से इस बात का इल्म था। और साथ साथ आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले अमेरिका के वजीर खारजा की तरफ से पैगाम दिया जाता है कि अब रूस जो है वो तैयार रहे। ये कोई आम पर्सन बयान नहीं दे रहा, बल्कि अमेरिका का वजीर खारजा ये बयान दे रहा है कि रूस अब ये तैयार रहे। जो रूस की इस वक्त जो यूक्रेन के अंदर जंग है उसकी वजह से रूस को बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी लाहक हो सकती है और रूस को हम सख्त जवाब देंगे। ये ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ता पहले अमेरिका का वजीर खारजा ये बयान देता है। तो अब रूस की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो हमें धमकी दी गई थी ये उसी का रद्द अमल है कि हमारे ऊपर हमला किया गया है।
یعنی آپ یہ ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دنیا کی بہت بڑی پاور روس، جو کہ پاکستان نہ صرف ایران، نہ صرف چائنا کا دوست سمجھا جاتا ہے، اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے امریکہ کے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی اسرائیل اور فلسطین کی جو صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے، اور تیسری جو مین وجہ جو بن رہی ہے عالمی جنگ کی، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہ لائے کہ کبھی کسی طرف جو ہے وہ یہ دنیا چل پڑے کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر جو کشیدگی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جیسا کہ آج کے دن میں ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں جو افغان طالبان ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو باقاعدہ آرڈر مینشن کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے جا کے پاکستان کی جو چوکیاں ہیں، جو پاکستان کی فوج کی چوکیاں ہیں، ان کے اوپر ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ افغانستان ہے جس کو ہم نے باقاعدہ طور پہ آزاد کروایا ہے امریکہ سے۔ یہ وہ افغانستان ہے جن کے باسیوں کو ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنی ملک پاکستان کے اندر باقاعدہ رہائش دی تھی۔ اب یہ وہی افغانستان ہے جو ہمیں اپنے برادر ملک سمجھا تھا، لیکن آج کی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے کہ وہی افغانستان پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے ایک جنگ کی حالت میں۔ یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے، پاکستان کی پالیسی کی بھی یہ بہت بڑی ناکامی ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ معتبر ادارے، وہ معتبر حلقے جو کہ پاکستان کی پالیسی کو میں سمجھتا ہوں کہ مینٹین کرتے ہیں یا پالیسی بناتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایران جو کہ اسلامی ملک ہے، ہمارا برادر ملک ہے، لیکن وہ بھی آج ہمارے ساتھ جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اور انڈیا جو تھا وہ آلریڈی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی تو ہمارے ساتھ اینٹ سے اینٹ ہمیشہ بجتی رہتی ہے، تو وہ تو ہمیں برداشت تھا، لیکن جو اس وقت ایران اور افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، دوسری طرف امریکہ اور روس کا محاذ اوپن ہو گیا ہے، تیسری جانب پاکستان، افغانستان اور ایران کا محاذ جو ہے وہ آلریڈی اوپن ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا دنیا کے اندر، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت پوری دنیا کی کریٹ ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ ایک عالمی جنگ کی طرف یہ دنیا دوبارہ جا سکتی ہے، کہ جو کہ دنیا کی بہت بڑی اور بہت خطرناک جنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، جو کہ ہمارے وزیر خارجہ، جن کو میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر ان کو منصب دیا گیا وزیر خارجہ کو۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے جناب، جو امریکہ کے اندر وہ اس وقت موجود ہے، دورے کے اوپر موجود ہے، تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سنجیدگی کے اوپر اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تجارت شروع کرنا چاہیے ہمیں۔ یعنی کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ بھارت جو کشمیر کی عوام کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ بھارت جس نے کشمیر کی جو اصلیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے، وہ بھارت جو کہ ہر وقت یہ بات آپ کو ٹون کرتا ہے کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آپ کو نفرت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور ایک طرف جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں ہمارے وزیر خارجہ، جن کے دل کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ جناب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک مزید پریشانی اور ایک مزید جو قیامت ہے وہ بھی پاکستان کی عوام کے اوپر آنے کو تیار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جسٹ لاسٹ 2 ماہ میں، یعنی مارچ اور فروری کے اندر 2 سے 3 بار گیس کی پرائز بڑھائی گئی ہے، اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر گیس بمب گرانے کی تیاری کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ کتنے بے رحم اور کتنے ظالم حکمران ہیں، اور بالخصوص ظالم ہے وہ انسان جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، ظالم ہے وہ انسان جس کے آگے سچ اور جھوٹ کا کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا، ظالم ہے وہ انسان جو بندوق کی نوک کے اوپر پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے وہ انسان جو ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہے، سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جو عوام کے فیصلوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ظالم ہے سب سے زیادہ پاکستان کی عوام کے اندر وہ انسان جس نے اب تک پاکستان کی عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے،
جس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام نہ صرف اعلیٰ عہدوں کے اوپر بلکہ اداروں کے اندر اس وقت جو قیامت برپا ہے اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. یعنی وہ ادارے جن کی کل تک بہت زیادہ عزت تھی عوام کے اندر، آج عوام اس ادارے کو گالیاں کر رہی ہے. یہ اسی ایک انسان کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے آج اس جگہ پہ یہ جو معاملات ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو خدا را یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ وہ محبت، وہ چاہت، وہ احترام، وہ عزت کل تک جو آپ کے ادارے کو ملتی تھی وہ آج آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے. یہ سچ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو منصب کے اوپر آ کے بٹھا دیا ہے. اور آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ یہ کس طرح عوام کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. یعنی آلریڈی جو پاکستان کی عوام بہت زیادہ مہنگائی کے نیچے دب چکی ہے، بہت زیادہ جو پریشانی کی صورتحال میں زندگی اپنی بسر کر رہی ہے. آپ دیکھیں، ذرا نوٹ کریں کہ بجلی کے بل کے ریٹ کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. وہ چیزیں جو روزمرہ ضروریت کی چیزیں ہیں، ایک غریب انسان کے لیے وہ لینا دشوار ہو چکی ہے. تو آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام اپنے اوپر تیل پھینک کے مر جائے، یا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی اور ملک ان کے اوپر کو میزائل گرا دے یا ان کو تباہ و برباد کر دے، یا پھر آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ڈیفالٹ تک پہنچ جائے؟ آپ کا کیا جائے گا؟ آپ ایک فلائٹ لیں گے، بیرون ملک چلے جائیں گے. جو بھی سیاستدان ہے، جو بھی جاگیردار ہے، وہ یہاں سے ایک فلائٹ لے گا، دنیا کے کسی اور ملک میں چلا جائے گا، لیکن اس عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ جائے گا. خدا را اس عوام کے اوپر رحم کرے. خدا را ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو، ان ظالموں کو، ان جاگیرداروں کو ان کے منصب سے ہٹائیں اور پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ رحم کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی جو توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ اس پاکستانی قوم کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے. ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.